بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی عرصہ سے سوچ رہی تھی کہ کچھ ایسے واقعات پر ویڈیو بنائی جائے جو ہماری زندگی سے وابستہ ہو اور ان کو سن کر ہمارے اندر تبدیلی آ سکے، کیونکہ آج کل زیادہ تر لوگ واقعات پڑھنے اور سننے میں کافی دلچسپی لیتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی واقعہ پڑھ لیا تو دوسرے کو سناتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی تربیت اور اپنی اصلاح کے لیے واقعات کا انسانی زندگی پر کافی گہرا اثر پڑتا ہے۔ خصوصاً والدین اپنے بچوں کو سونے سے پہلے واقعات سناتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا ہی عجیب و غریب واقعہ ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے، فارون کی زوجہ کا۔ اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فارون کی زوجہ کی مثال بیان کی کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فارون اور اس کے درباریوں سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ آسیہ فارون کی زوجہ تھی، اور وہ فارون جس میں غرور و تکبر کا نشہ بھرا ہوا تھا، جس کا نفس شریر تھا اور جس کے عقائد اور اعمال باطل و فاسد تھے۔ قرآن مجید نے فارون کو متکبر، ظالم، ستمگر اور خون بہانے والے کے عنوان سے یاد کیا اور اسے طاغوت کا نام دیا۔ آسیہ فارون کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی اور فارونی حکومت کی ملکہ تھی۔ تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھیں۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح فرما روائی کرتی اور اپنی مرضی کے مطابق ملکی خزانے سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی، ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر، اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی تھی۔ ایک جوان اور قدرت مند خاتون نے اس ماحول میں پیغمبر الہی جناب حضرت موسیٰ بن عمران کے ذریعے پیغام سنا۔ اس نے اپنے شوہر کے طور طریقے اور اعمال کے باطل ہونے کو سمجھ لیا، چنانچہ نور حقیقت اس کے دل میں چمک اٹھا۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے حق کو قبول کر لیا اور وہ خداوند مہربان پر ایمان لے آئی اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت آباد کرنے کی فکر کرنے میں لگ گئی۔ اس کا توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے اسے اپنا تمام مال و دولت اور منصب ترک کرنا پڑا۔ فارون و فارونیوں کی ملامت ستم کو برداشت کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ توبہ، ایمان، عمل صالح اور ہدایت کی طرف قدم آگے بڑھاتی رہی۔ جناب آسیہ کی توبہ فارون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزری، کیونکہ پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فارون کی بیوی اور ملکہ نے فارونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے مذہب کلیم اللہ کو منتخب کر لیا۔ سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر بھی آسیہ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے حق کو دیکھ کر قبول کر چکی تھی اور کھوکھلے باطل کی طرف نہیں لوٹ سکتی تھی۔ جی ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو فارون سے، حق کو باطل سے، نور کو ظلمت سے، صحیح کو غلط سے، آخرت کو دنیا سے، بہشت کو دوزخ سے اور سعادت کو بدبختی سے بدل لے۔ جناب آسیہ نے ایمان قبول کیا اور توبہ و استغفار کی، جبکہ فارون درباریوں باطل کی طرف لوٹانے کی کوشش کرتا رہا۔ فارون نے جناب آسیہ سے مقابلے کی ٹھان لی۔ اس کے غضب کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن آسیہ کی ثابت قدمی کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس نے آسیہ کو شکنجہ دینے کا حکم دیا اور اس عظیم خاتون کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا اور سخت سزا دینے کے بعد پھانسی کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر گرائے جائیں، لیکن جناب آسیہ نے دنیا و آخرت کی سعادت، خوش بختی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور ان تمام سخت حالات میں خدا سے لو لگائے رکھی۔ جناب آسیہ کی حقیقی توبہ، ایمان، جہاد، صبر و استقامت، یقین اور مستقیم عزم کی وجہ سے قرآن مجید نے ان کو قیامت تک مومن و مومنات کے لیے نمونے کے طور پر پہنچوایا۔ توبہ، ایمان، صبر و استقامت کی بنا پر اس عظیم الشان خاتون کا مرتبہ اس بلندی پر پہنچا ہوا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے: مریم بنت عمران،
آسیہ بنت مزاحم زوجہ فارون حدیجہ بنت خلید دنیا و آخرت میں ہمسفر پیغمبر اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کل جانے انسان کس فکر میں مشغول ہے، خدا کو بھلا چکا ہے اور حتیٰ کہ اپنی حقیقت اور مقصد کو بھی بھول چکا۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ انسان مادیات میں گر چکا ہے اور عبادت کو ترک کر چکا ہے۔ ان واقعات کو سن کر ہر مرتبہ انسان ضرور سوچتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ انسان کو اس بات کی طرف ضرور سوچنا چاہیے کہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند منان ہم سب کو قرآن و اطرت سے متسبق رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ محشور فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔